اردو زبان و ادب کی تاریخ۔ اردو کب اور کہاں پیدا ہوئی، کن مراحل سے گزری اور کس طرح ایک ادبی زبان کے سانچے میں ڈھلی، اس موضوع پر گفتگو کرنے سے قبل اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اردو ایک خالص ہندوستانی زبان ہے۔ ہمارے ملک میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، انہی زبانوں میں سے اردو بھی ایک ہے۔ اس کے بولنے اور لکھنے والے ملک اور بیرون ملک ہر جگہ موجود ہیں۔ یہی بات سر سید نے 1869 میں لندن کے سفر کے دوران محسوس کی تھی اور علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے قارئین کو اپنے اس مشاہدے میں شریک کرتے ہوئے لکھا تھا کہ بندے نے الہ آباد سے بمبئی تک کیا گاؤں میں اور کیا چوکیات میں اور کیا ریل پر، ہر ایک جگہ قلیوں سے اردو میں گفتگو کی اور سب جگہ تمام لوگوں نے اردو میں ہی جواب دیا۔ کم و بیش یہی صورتحال ملک سے باہر بھی انہیں نظر آئی، جس کا اظہار کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے مراسلے میں لکھتے ہیں، الحمدللہ کہ عدن تک تو اردو زبان کی شہنشاہی قائم ہے۔ 25 جون 1869 کے اخبار سائنٹیفک سوسائٹی میں مسافران لندن کے عنوان سے شائع شدہ یہ تحریر بتاتی ہے کہ عہد سر سید تک پہنچتے پہنچتے اردو کس قدر مقبول ہو چکی تھی۔ لیکن صرف سر سید ہی کیوں، ان کے سفر لندن سے 69 سال قبل گلکرسٹ بھی تو رابطے کی زبان کی حیثیت سے اردو کا قائل تھا۔ جبھی تو اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین کے لیے اردو میں کتابیں تیار کرانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ سن 1800 کی بات ہے، مگر یہ باتیں ہم ذرا دیر بعد کریں گے۔ پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ زبانوں کے کس خاندان سے اردو کا تعلق ہے۔ جی ہاں، انسانوں کی طرح زبانوں کا بھی خاندان ہوتا ہے۔ اس دنیا میں کتنی ساری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق کرۂ ارض پر 5000 سے 7000 تک زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ماہرین لسانیات نے ان زبانوں کا مطالعہ کیا تو انہوں نے پایا کہ بعض زبانیں ایک دوسرے سے بے حد قریب ہیں اور بعض یکسر مختلف۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے مشترک خصوصیات کی حامل زبانوں کو ایک خانے میں رکھ کر یہ اعلان کر دیا کہ یہ ایک خاندان کی زبانیں ہیں۔ اس طرح زبانوں کے بہت سے خاندان اور ذیلی خاندان قرار پائے۔ انہی خاندانوں میں سے ایک بڑا خاندان ہند یورپی خاندان ہے۔ اسی کی ایک شاخ ہند ایرانی ہے۔ اس کا زمانہ 2500 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے، جب آریہ ایران پہنچے تھے۔ ایران میں ایک طویل عرصہ گزار کر جب آریوں کا ایک بڑا گروہ 1500 قبل مسیح میں ہندوستان آیا تو ان کی زبان ایک نئے دور میں داخل ہوئی اور ہند آریائی کہلائی اور ترقی اور تبدیلی کے مختلف مراحل سے گزری۔ ہند آریائی کے ارتقاء کو 3 ادوار میں بانٹا گیا ہے: قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی۔ 1000 عیسوی سے جدید ہند آریائی زبانوں کا آغاز ہوتا ہے۔ انہی جدید ہند آریائی زبانوں میں ایک زبان اردو بھی ہے۔ 12ویں صدی عیسوی کے اواخر میں اس کے خط و خال متعین ہوئے اور تاحال یہ زبان ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے۔ چونکہ زیادہ تر مسلمان اردو بولتے ہیں، اس لیے بعض حضرات نے اردو کے آغاز کو ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے جوڑ کر دیکھا۔ مثلاً سید سلیمان ندوی نے نقوش سلیمانی میں یہ خیال ظاہر کیا کہ اردو کا حیولہ سندھ میں تیار ہوا ہوگا، کیونکہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں ہی آئے تھے۔ سید سلیمان ندوی سے قبل محمد حسین آزاد آب حیات میں لکھ چکے تھے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، لیکن اس طرح کے خیالات کو ہم قیاس آرائیوں سے زیادہ کچھ اور قرار نہیں دے سکتے۔ خالص لسانی بنیادوں پر سب سے پہلے محمود شیرانی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ ان کا تحقیقی مقالہ پنجاب میں اردو کے عنوان سے 1928 عیسوی میں شائع ہوا، جس میں لسانی بنیادوں پر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ اردو اور پنجابی میں بڑی مماثلت ہے،
اس لیے اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ لیکن مسعود حسین خان نے اس نظریے سے اختلاف کرتے ہوئے دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقے کو اردو کی جائے پیدائش قرار دیا۔ انہوں نے نواح دہلی کی بولیوں بالخصوص ہریانوی اور کھڑی بولی سے اردو کا رشتہ جوڑا۔ ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی، لیکن ماہرین لسانیات اس خیال سے متفق نہیں۔ عام رائے یہی ہے کہ اردو دہلی اور نواح دہلی میں پیدا ہوئی اور کھڑی بولی اس کی اصل ہے۔ اردو کے آغاز و ارتقاء کے ان نظریوں پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی فی الحال گنجائش نہیں۔ اب ہمیں شمال سے جنوب کا رخ کرنا چاہیے۔ 1294 عیسوی میں علاء الدین خلجی کی فوج کے ساتھ اردو دکن پہنچی۔ بعد میں علاء الدین خلجی کے سپہ سالار ملک کافور نے دکن پر اور بھی کئی حملے کیے اور اس طرح شمالی ہند کے اردو بولنے والے فوجی دکن میں آتے جاتے رہے۔ لیکن 1327 عیسوی میں جب محمد تغلق نے دہلی کی جگہ دیوگری کو دولت آباد کے نام سے دارالسلطنت بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کے ساتھ صرف فوج ہی نہیں، دلی کی پوری آبادی دکن جا پہنچی۔ بادشاہ کا حکم تھا، جانے سے کون انکار کر سکتا تھا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ دلی ایک بار پھر راجدھانی بن گئی، لیکن دلی کے کئی خاندان جو اردو بولتے تھے دیوگری میں ہی بس گئے اور اس طرح اردو دکن میں بس گئی۔ دہلی سے انتقال آبادی کے محض 20 سال بعد 1347 عیسوی میں دکن میں بہمنی سلطنت قائم ہوئی۔ یہ حکومت تقریباً پونے 200 سال رہی۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ اس عہد کی ایک قابل ذکر ادبی کاوش ہے۔ فخر دین نظامی اس کے مصنف ہیں۔ بہمنی سلطنت کے خاتمے کے بعد بیجاپور، گولکنڈہ، احمد نگر، بیدر اور برار کے نام سے دکن میں یکے بعد دیگرے 5 سلطنتیں وجود میں آئیں۔ ان میں بیجاپور اور گولکنڈہ بوجوہ قابل ذکر ہیں۔ بیجاپور کی عادل شاہی سلطنت 1490 عیسوی میں قائم ہوئی اور گولکنڈہ کی قطب شاہی سلطنت 1512 عیسوی میں معرض وجود میں آئی۔ ان دونوں سلطنتوں میں اردو کو خوب فروغ حاصل ہوا۔ دربار سرکار میں شعراء کی قدردانی ہوئی۔ بعض بادشاہوں نے خود بھی شعر کہے۔ صوفیاء کرام نے اردو کو تبلیغ دین کا ذریعہ بنایا۔ اصلاحی اور متصوفانہ نظمیں، چکی نامے، شکار نامے اور رسالے لکھے۔ بیجاپور کے شاعروں میں شاہ برہان الدین جانم، شاہ امین الدین آلہ، اشرف بیابانی، ابراہیم عادل شاہ ثانی، علی عادل شاہ ثانی شاہی، ملک خوشنود، نصرتی، رستمی، مقیمی، حسن شوقی، صنعتی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اور گولکنڈہ کے شاعروں میں محمود، فیروز، ملا وجہی، محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، غواسی، ابن نشاتی اور قاضی محمود بحری قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے جو زبان اختیار کی اس پر علاقائی اثرات غالب تھے، اسی لیے اس دور کی اردو کو ہم دکنی اردو کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن ولی اور سراج اورنگ آبادی تک آتے آتے زبان صاف ہونے لگی، مقامی الفاظ معدوم ہونے لگے اور فارسیت حاوی ہونے لگی۔ بیجاپور کی عادل شاہی حکومت تقریباً 195 سال قائم رہی۔ 1686 عیسوی میں اس کا خاتمہ ہوا۔ اس کے کچھ دنوں بعد ہی گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ اس طویل عرصے میں مرثیے بھی لکھے گئے اور غزلیں بھی کہی گئیں، لیکن مثنوی کی جانب زیادہ توجہ دی گئی۔ رستمی کی خاور نامہ، مقیمی کی چندر بدن و مہیار، صنعتی کی مثنوی قصہ بے نظیر اور نصرتی کی گلشن عشق کا شمار بیجاپور کی اہم مثنویوں میں ہوتا ہے۔ عادل شاہی خاندان کے تیسرے بادشاہ
ابراہیم عادل شاہ ثانی کی کتاب نورس یا نورس نامہ بھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے قابل ذکر ہے۔ اس میں 17 راگوں کے تحت 59 گیت اور 17 دوہے شامل ہیں۔ قطب شاہی دور میں لکھی گئی مثنویوں میں وجہی کی قطب مشتری، غواسی کی مینا سدونتی، سیف الملوک و بدیع الجمال اور طوطی نامہ، ابن نشاطی کی پھول بن، قاضی محمود بحری کی من لگن کا ذکر بھی ضروری ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کی غزلیں اور مختلف موضوعات پر لکھی گئی نظمیں دکنی اردو کا بیش بہا سرمایہ ہیں۔ اس دور کی ایک قابل ذکر تصنیف سبرس ہے، جس کے مصنف ملا وجہی ہیں، یہ نثر میں لکھی گئی ہے۔ بیجاپور اور گولکنڈہ کی سلطنتوں کے خاتمے کے بعد سامنے آنے والے شعراء میں ولی اور سراج اورنگ آبادی کی غزلیں قابل ذکر ہیں۔ اردو ادب کی تاریخ میں ولی کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ انہیں دہلی میں بھی خاطر خواہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ 1700 عیسوی میں ولی دہلی آئے تو ان کا پرجوش خیر مقدم ہوا۔ ان کے کلام کو سن کر اہل دہلی نے محسوس کیا کہ اردو میں بھی اچھی شاعری ممکن ہے، اور اس طرح امیر خسرو کے تقریباً 350 سال بعد ایک بار پھر شمالی ہند میں اردو شاعری رنگ جمانے لگی۔ اب ہم 18ویں صدی میں آ پہنچے ہیں، مگر ذرا دیر کے لیے ہمیں ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھنا ہوگا۔ یہ وہی دہلی ہے جہاں 13ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں امیر خسرو نے اردو کی شمع روشن کی تھی۔ 14ویں صدی عیسوی کے ربیع اول میں ان کا انتقال ہوا۔ ان سے بہت سی پہیلیاں، کہہ مکرنیاں، غزلیں وغیرہ منسوب ہیں۔ ان میں الحاقی کلام بھی ہے، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ امیر خسرو نے اردو میں شاعری کی تھی۔ ان سے پہلے صرف ایک شاعر کا نام آتا ہے، اور وہ ہیں خواجہ مسعود سعد سلمان۔ ان کا ذکر خود امیر خسرو نے کیا ہے، لیکن چونکہ خواجہ صاحب کے ہندوی کلام کا کوئی نمونہ موجود نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کس طرح کی شاعری کی تھی۔ بہرحال امیر خسرو کے دستیاب کلام کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 13ویں صدی عیسوی میں اردو اس قابل ہو چکی تھی کہ اس میں ادبی اظہار کیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ شمالی ہند میں فارسی کے تسلط نے ایک عرصے تک اردو کو روز مرہ کے استعمال سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ پھر بھی بول چال کی سطح پر اردو کی مقبولیت کا اندازہ ان جملوں، فقروں اور مختصر نظموں سے لگایا جا سکتا ہے جو صوفیاء کرام سے منسوب ہیں۔ مولوی عبدالحق کی کتاب اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کام، اس موضوع پر ایک عمدہ تصنیف ہے، جس میں تفصیل سے صوفیاء کرام کے اقوال اور اشعار نقل کیے گئے ہیں۔ اس فہرست میں شمالی ہند کے بھی بزرگ ہیں، بیجاپور کے بھی ہیں اور گجرات کے بھی۔ اس ضمن میں بابا فرید گنج شکر، شیخ حمید الدین ناگوری، شیخ شرف الدین بو علی قلندر، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، شاہ برہان الدین غریب، سید محمد گیسو دراز بندہ نواز، سید برہان الدین ابو محمد عبداللہ قطب عالم، حضرت سید محمد جون پوری، شیخ بہاؤالدین باجن، شیخ عبدالقدوس گنگوہی، حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری، شیخ وجیہ الدین احمد، شاہ میرا جی شمش الشاق، شاہ امین الدین اعلیٰ، سید میرا حسین، قاضی محمود دریائی، خوب محمد چشتی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ تشکیلی دور سے قطع نظر شمالی ہند میں اردو کے دستیاب نمونوں میں افضل کی بکٹ کہانی کا ذکر ضروری ہے۔ افضل کے وطن کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے انہیں پانی پت کا اور بعض نے نارنول کا باشندہ قرار دیا ہے۔ بہرحال وطن جو بھی ہو، ان کا تخلص افضل تھا، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ دہلی میں ولی کی آمد سے قبل اردو کو اظہار کا وسیلہ بنانے والوں میں جعفر زٹلی اور عبدالجلیل اٹل کے نام سے ہم واقف ہیں۔
منہ کا مزہ بدلنے کے لیے گاہے گاہے اردو میں شعر کہنے والوں میں مرزا عبدالقادر، موسوی خاں فطرت وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ سراج الدین علی خان آرزو اور مرزا مظہر اس لحاظ سے بھی اہمیت کے حامل ہیں کہ انہوں نے نوجوان شعراء کی ذہنی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ شمالی ہند میں اردو شاعری کا پہلا دور ایہام گوئی کا دور ہے۔ ایہام سے مراد ہے قاری کو وہم میں ڈالنا، یعنی شعر میں ایسا لفظ یا ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن کے ایک معنی قریب کے ہوں اور دوسرے بعید کے، اور شاعر کے مراد معنی بعید سے ہو۔ ایہام گو شعراء میں شاہ مبارک آبرو، شاکر ناجی، شرف الدین مضمون، فائز دہلوی، مصطفیٰ خان یکرنگ وغیرہ مشہور ہیں۔ ایہام گوئی کے بعد اصلاح زبان کا رجحان سامنے آتا ہے۔ اسے سادہ گوئی یا تازہ گوئی کا بھی نام دیا گیا ہے۔ مرزا مظہر اور شاہ حاتم اس رجحان کے قائد تھے۔ اولاً حاتم خود ایہام گو شاعر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اس طرز سخن کے خلاف آواز بلند کی اور دیوان زادہ کے نام سے اپنا دیوان از-سر نو مرتب کیا اور اس کے دیباچے میں اصلاح زبان کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اشرف علی خاں فغاں بھی اس دور کے قابل ذکر شاعر ہیں۔ دہلی میں اردو شاعری کا دوسرا دور درد، سودا اور میر کا دور ہے، جن کے نام اور مرتبے سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں۔ سودا نے غزلیں بھی کہیں، لیکن قصیدہ نگار اور حجو گو کی حیثیت سے انہیں زیادہ شہرت ملی۔ میر اپنے مخصوص لب و لہجے، زبان کی سادگی اور جذبات و احساسات کی تصویر کشی کے لیے معروف ہیں۔ خواجہ میر درد سادگی کلام، پاکیزگی مضامین اور صوفی شاعر کی حیثیت سے ممتاز ہیں۔ اثر دہلوی، سوز، قائم چاندپوری، جعفر علی حسرت، میر حسن وغیرہ اس دور کے دوسرے اہم شاعر ہیں۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان کا شمار اردو کی اہم ترین مثنویوں میں ہوتا ہے۔ کم و بیش اسی زمانے میں نذیر اکبر آبادی نظم گو شاعر کی حیثیت سے تاریخ ادب میں اپنی جگہ بناتے ہیں۔ انہوں نے غزلیں بھی کہیں، لیکن ان کی موضوعاتی نظمیں زیادہ مشہور ہیں۔ 18ویں صدی نصف اول میں وہ پیدا ہوئے اور 1830 عیسوی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ نذیر اکبر آبادی کو الوداع کہتے ہوئے جب ہم مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہماری زبان کا نثری سرمایہ شاعری کے مقابلے میں کمتر نظر آتا ہے۔ زمانی اعتبار سے فضلی کی کربل کتھا پر سب سے پہلے ہماری نظر پڑتی ہے۔ یہ شمالی ہند کی پہلی باقاعدہ نثری تصنیف ہے۔ یہ 18ویں صدی نصف اول میں قلم بند ہوئی۔ اس کا موضوع جیسا کہ نام سے ظاہر ہے واقعی کربلا ہے۔ فضلی نے فارسی تصنیف روضۃ الشہداء کا اردو میں خلاصہ پیش کیا ہے۔ 18ویں صدی کے اواخر میں قرآن مجید کے 2 ترجمے منظر عام پر آئے۔ اردو نثر کے ارتقاء میں ان کا ذکر بھی ضروری ہے۔ پہلا ترجمہ شاہ رفیع الدین کا تھا اور دوسرا نسبتاً سلیس اور با محاورہ ترجمہ شاہ عبدالقادر نے کیا تھا۔ اسی زمانے میں قصے کہانی کی کچھ کتابیں بھی مرتب ہوئیں، جن میں عیسوی خاں کا قصہ مہر افروز و دلبر، تحسین کی نو طرز مرصع، مہرچند کھتری کی نو آئین ہندی اور شاہ عالم کی داستان قابل ذکر ہے۔ شاہ عالم کی داستان کا نام عجائب القصص ہے۔ 1800 عیسوی میں کلکتے میں فورٹ ولیم کالج کے قیام کے ساتھ اردو میں ترجمے اور تالیف کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اردو کی شہرہ آفاق کتاب باغ و بہار یہیں لکھی گئی۔ اس میں میر امن نے چہار درویش کے قصے کو سادہ اور سلیس انداز میں پیش کیا ہے۔ 19ویں صدی میں فورٹ ولیم کالج سے باہر بھی متعدد داستانیں قلم بند ہوئیں۔ رجب علی بیگ سرور نے 1824-25 میں فسانہ عجائب تصنیف کی اور منشی نول کشور نے اپنے پریس سے طلسم ہوشربا کی ضخیم جلدیں شائع کیں۔ لکھنؤ میں ناسخ اور ان کے شاگردوں نے اصلاح زبان پر توجہ دی
اور شعر و شاعری کی ایک نئی محفل سجائی۔ انشاء، مصحفی، آتش، ناسخ وغیرہ کا شمار اس دور کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ انیس اور دبیر مرثیہ گو کی حیثیت سے متعارف ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اردو مرثیے کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ پنڈت دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم جیسی مثنوی لکھ کر تاریخ ادب میں اپنی جگہ محفوظ کر لی۔ ادھر دہلی میں غالب، مومن اور ذوق شاعری کی مسند پر جلوہ فگن ہوئے۔ غالب نے اردو شاعری کو ذہن دیا اور آسان نثر میں خطوط لکھ کر مکتوب نگاری کی ایک نئی مثال پیش کی۔ مومن نے قصیدے بھی لکھے لیکن اصلاً وہ غزل کے شاعر ہیں۔ ذوق قصیدے کے بادشاہ ہیں۔ بہادر شاہ ظفر بھی اسی زمانے کے ایک اہم شاعر ہیں۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں سر سید کی اصلاحی تحریک نے زبان و ادب میں اصلاح کا مطالبہ کیا۔ علی گڑھ تحریک کے زیر اثر مضمون نگاری کا آغاز ہوا۔ تاریخ کی جانب توجہ دی گئی۔ تنقید اور سوانح نگاری کے نمونے بھی سامنے آئے۔ اسی زمانے میں محمد حسین آزاد نے لاہور میں انجمن پنجاب کے پلیٹ فارم سے نظم جدید کی وکالت کی اور موضوعاتی نظموں کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ حالی نے ان کا ساتھ دیا اور سر سید نے ان کی تائید کی۔ انہی دنوں میں نذیر احمد، سرشار اور شرر نے ناول لکھے اور حالی اور شبلی نے تنقید کے میدان میں قدم رکھا۔ 19ویں صدی ختم ہونے سے ذرا پہلے مرزا محمد ہادی نے امراؤ جان ادا لکھ کر ناول نگاری کے فن کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ 19ویں صدی کے اواخر میں ہی حالی اور شبلی نے تنقید کے میدان میں قدم رکھا۔ 19ویں صدی ختم ہوتے ہوتے اردو کا دامن ادب پاروں سے بھر گیا۔ 20ویں صدی میں پریم چند اور ان کے معاصرین کے ذریعے ناول اور افسانے کو فروغ حاصل ہوا۔ 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک نے ناول، افسانے اور شاعری کو ایک نئی جہت عطا کی۔ 1960 عیسوی کے آس پاس جدیدیت کے رجحان نے ہمارے ادب کو متاثر کیا۔ جدیدیت کے بعد مابعد جدیدیت کا دور آیا۔ اردو کا ادبی سفر ابھی جاری ہے۔ دیکھتے ہیں 21ویں صدی میں کون سی نئی منزلیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔